اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق خاص سے رات کو 26 پارے مکمل ہو چکے ہیں، بقیہ 4 پارے رہ چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جمعرات کو تراویح کے اندر تکمیل قرآن کریم کی محفل پاک ہوگی، اور صبح جو ہے اس ٹائم خلاصہ قرآن کریم مکمل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کا پڑھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سورہ احقاف کے اندر جو 26ویں پارے کی پہلی صورت ہے، اس میں والدین کے سامنے اولاد کے 2 رویے بیان فرمایا ایک شخص وہ ہے جو اپنے والدین کی قدر کرتا ہے، عزت کرتا ہے۔ اگر کوئی صحیح بات وہ کہتے ہیں والدین تو اس بات کو مانتے ہیں اولاد۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت میں جائیں گے، ان کے ساتھ ہمارا وعدہ ہے، سچا وعدہ کہ ان کو ہم جنت کی نعمت میں داخل کریں گے۔ دوسرا وہ شخص ہے جب والدین اس کو تربیت کی بات کرتے ہیں تو وہ ان کے سامنے لڑائی جھگڑا کرتا ہے، اونچی آواز میں بات کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے تعیداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، روزانہ ایک ہی بات کیے رکھتے ہو، بولتے نہیں بولتے ہم اکثر، یہ کیا روزانہ یہی بات ہے، نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لیں گے، نماز ماں کہتی ہے صبر کریا کر، آئی تو بچہ ہے، آگے جھگڑا کرتے ہیں۔ فرمایا جو آگے جھگڑا کرتے ہیں اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، یہ وہ شخص ہے جو اس قوم میں داخل ہو جائے گا جس قوم کے بارے میں عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ والدین کے سامنے بڑی احتیاط سے بات کرنی ہوتی ہے۔ فرمایا جو والدین کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے ان کے بارے میں حتمی فیصلہ، ہمارا حتمی فیصلہ، جس کے اندر رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ عذاب کا فیصلہ ان کے لیے، استغفر اللہ۔ اور ان کو کہا جائے گا کہ اب اس عذاب کا مزہ چکھو جو تم دنیا میں غرور اور تکبر کرتے تھے اپنے والدین کے سامنے کھڑے ہو کے۔ اس کے بعد فرمایا یہ جو آنکھیں ہیں، یہ جو کان ہیں، یہ جو دل ہے، اگر یہ آنکھیں، یہ کان اور دل دین کی نصیحت کے لیے استعمال نہیں ہو رہے اور دین کی نصیحت سننے کے بعد فائدہ نہیں اٹھا رہے، تو فرمایا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، یہ اس نبینے سے بھی بدتر لوگ ہیں کہ جو نبینہ اگرچہ اس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں لیکن پھر بھی دین کی بات کو سمجھتا ہے، پھر بھی ہدایت والی جگہوں پہ جاتا ہے۔ فرمایا کان، آنکھ، دل دینے کے باوجود اگر یہ ان کا استعمال صحیح نہیں کر رہے، ان کو بھی ہمارا عذاب جو ہے احاطے میں لے لے گا، گھیر لے گا، اللہ محفوظ رکھے۔ اس کے بعد جنوں کا واقعہ ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کفار مکہ کو جب دیکھا کہ وہ تبلیغ جو ہے قبول نہیں کر رہے، دین قبول نہیں کر رہے، تو آپ باہر کے جو قبائل تھے نا ان کے پاس تبلیغ کرنے کے لیے چلے گئے۔ ایک رات واپس آ رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ساتھ تھے اس رات۔ ایک جگہ پڑاؤ کیا تو آقا کریم علیہ السلام کی راحت قلبی کے لیے، تسکین قلبی کے لیے، اطمینان کے لیے جنوں کی ایک جماعت آتی ہے، وہ کلام کرتی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس جب پہنچتی ہے وہ کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، بڑی پیاری آواز آ رہی ہے۔ حضور تلاوت فرما رہے تھے، بڑی پیاری آواز آ رہی ہے، انصتو، خاموش ہو جاؤ، سنو سنو۔ جب تلاوت سنی حضور نبی کریم علیہ السلام کی، آپ نے اپنی تلاوت مبارکہ کو مکمل کیا، الی قومہ منذرین، اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے، جنوں کی طرف۔ جب جنوں کی طرف واپس پلٹے تو انہوں نے سارے جنوں کو دعوت عام دی، یا سارے جمع ہو جاؤ، عجیب بات بتانی ہے آپ کو۔ جنوں کی ساری قوم اس علاقے کی جو تھی، بعض روایات میں تفاسیر میں آیا ہے وہ یمن کے جن تھے یا اس طرح، لیکن جنوں کا کوئی ایک خاص علاقہ تھوڑا اللہ نے ان کو طاقت دی ہوئی ہے، الگ طاقتیں ان کے پاس، وہ سارے جمع ہو گئے۔ ان میں سے ایک شخص اٹھا جس نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی تلاوت مبارکہ کو سنا تھا۔ یا قومنا، میری قوم، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جس طرح کا کلام نازل ہوا تھا نا، اس طرح کا کلام صدیوں بعد آج ہم نے سنا ہے۔ اس طرح کا کلام کوئی پڑھ رہا تھا اور اس کے اندر تمہاری کتاب کا بھی ذکر تھا، موسیٰ کا بھی ذکر تھا،
اور سابقہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر تھا۔ اور یہ کتاب ایسی ہے جو تمہیں حق کی طرف بلا رہی ہے، صراط مستقیم کی طرف بلاتی ہے۔ اے ہماری قوم ایمان لے آؤ اس دائی پر، دائی اللہ کا دائی، اس دائی پر ایمان لے آؤ، اس کی بات کو مان لو۔ اگر تم اس کی بات کو مان لو گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اپنے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اور فرمایا اگر انکار کر دو گے تو تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اللہ کو تمہارے ایمان کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم نہیں مانو گے تو اولئک فی ضلال مبین، تو تم کھلی گمراہی میں ہو جاؤ گے۔ جنوں کی ایک جماعت جو ہے اس واقعہ میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لے کے آئی، حضور کے صحابہ بنے، جنوں کے اندر بھی حضور کے اصحاب ہیں، صحابہ بنے، انہوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کو آگے پہنچایا۔ اس کے بعد سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ محمد کے اندر بڑی اہم بات ہوئی۔ فرمایا یہ جو ایمان والے ہیں نا، ایمان والے یہ جب بھی اللہ کا ذکر کرے نا، جب بھی اللہ کا ذکر کرے، کوئی دین کی بات کرے، اچھی بات کرے، اور اس کے بعد جب بھی دعا کرے اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگے اور جمیع امت مسلمہ کے گناہوں کی بھی معافی مانگے، یعنی سب کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ جب سب کے لیے بخشش کی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کے ذریعے کئی لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یعنی بخشش کی دعا کرنا زندہ لوگوں کے لیے، فوت ہو جانے والے لوگوں کے لیے، اس کا حکم کس نے دیا؟ قرآن پاک نے دیا۔ فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے دلوں کو ہم نے پسند نہیں کیا، مہر لگ چکی ہے۔ افلا یتدبر، ان کے سامنے قرآن کی بات ہوتی ہے، قرآن کی تبلیغ ہوتی ہے، قرآن کی نصیحت، وہ سنتے نہیں ہیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ قرآن نے فرمایا یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان کی صحبت غلط تھی۔ یہ قرآن فرما رہا ہے جو لوگ قرآن سے دور ہوئے، انہوں نے قرآن کی بات کو نہیں سنا، قرآن کی بات پہ عمل نہیں کیا، فرمایا یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان کی صحبت، ان کی سنگت، معیت، ان کی مجلسیں غلط تھی۔ جب ان کی صحبتیں غلط تھی، اس کی نحوست اتنی چھائی کہ اس نحوست نے ان کو بے حیائی کی طرف تو لے کے گئی، پر نورانی محفلوں سے روک دیا، قرآن کی صحبت سے روک دیا۔ اسی لیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بری صحبت سے بچو، اور قرآن نے بھی فرمایا فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، جو نافرمان لوگ ہیں نا، بے عملے لوگ ہیں، فرمایا ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے، سختی سے حکم دیا۔ اور فرمایا اگر ان کے ساتھ بیٹھو گے، ایک تو ہے تبلیغ کرنے کے لیے بیٹھنا، اس کی بات نہیں ہو رہی، نصیحت کرنے کے لیے ان کے پاس جا کے بیٹھنا، وہ تو صحیح ہے، وہ تو جانا چاہیے، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ ایک ہے یاری دوستی کی بنیاد پہ جا کے بیٹھنا، اور صرف اپنی یاری دوستی کو دیکھنا، دین کو نہیں دیکھنا ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، یہ جتنی نمازیں پڑھ لیں، جتنے روزے رکھ لیں، جتنے دیندار بن جائیں، ان کا حشر بھی انہی برے لوگوں کے ساتھ ہوگا، انہی برے لوگوں کے ساتھ۔ ہاں اگر وہ لوگ اپنے آپ کو اس کی وجہ سے بدلنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ ان کے پاس تبلیغ کے لیے جاتا ہے، نصیحت کے لیے جاتا ہے، تو پھر فرمایا اگر ان میں سے کوئی کوشش کرتا ہے، اب اس کا حشر دیندار لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ دونوں طرف سے فرق ہے، اگر دیندار ادھر مل گئے تو ان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا، اگر وہ ان کے ساتھ ملنے کی کوشش کرتے ہیں تو قرآن پاک نے فرمایا پھر ان برے لوگوں کا حشر بھی ہم نیک اور صالح لوگوں کی وجہ سے اچھا کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد سورہ فتح ہے۔ سورہ فتح کے اندر 6 ہجری اور 6 ہجری کے بعد اور خلفائے راشدین کے دور میں ہونے والی فتوحات، ان سب کا چارٹ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا، ساری فتوحات بیان کر دی گئی۔ واقعہ کا پس منظر کیا ہے؟ 6 ہجری ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ منورہ آئے کتنے سال ہو گئے؟ 5 سال مکمل ہو چکے، 6واں سال۔ آپ خواب دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہیں صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ بعض صحابہ کرام نے عمرہ کرنے کے بعد حلق کروایا، اور بعض صحابہ کرام نے عمرہ مبارک کرنے کے بعد سر کے بال چھوٹے کروائے، جس کو قصر کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جائز ہیں، حلق کروانا چاہیں تو حلق بھی کروا سکتے ہیں، اور بال چھوٹے کروانا چاہیں تو بال بھی چھوٹے کروا سکتے ہیں۔ یہ خواب دیکھا، اب نبی کا خواب وہی ہوتا ہے،
اس کے اندر کسی قسم کا کوئی تردد، شک یا شبے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ نبی کا خواب ویسے ہی ہے جیسے کوئی جاگتے ہوئے کوئی ان سے بات کہی جائے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دے دیا، فرمایا تیاری کرو۔ صحابہ کرام کے تو پہلے ہی دل مچل رہے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرنے کے لیے 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا یہ قافلہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ روانہ ہوتا ہے۔ آپ کے پاس کوئی جنگی سامان نہیں ہے، کوئی اسلحہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ صرف بنیادی ساز و سامان ہے سفر کا، لے کے نکلتے ہیں۔ حدیبیہ ایک کنواں تھا اور وہاں ایک درخت تھا، بہت بڑا سایہ دار درخت تھا۔ اس جگہ کا نام حدیبیہ تھا۔ یہ مکہ مکرمہ سے 9 میل کی مسافت سے تھا، یعنی قریب تھا، 9 میل کی مسافت پہ تھا۔ ادھر مکہ کے کافروں کو پتہ چلا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خراش ابن امیہ، یہ صحابی رسول تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا جاؤ مکہ والوں کو پیغام دو کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آ رہے، ہم تو عمرے کے ارادے سے آ رہے۔ یہ سفیر تھے۔ اب اس ٹائم سے لے کر آج تک یہ قانون ہے کہ کوئی بھی شخص، آپ سے پہلے بھی یہ قانون تھا تمام ملکوں کا، کہ امبیسڈر جو آدمی ہے نا، سفیر، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، چاہے جتنی مرضی دشمنی ہو، کیونکہ اگر سفیر ہی قتل ہونا شروع ہو گئے تو پھر ایک ملک کا پیغام دوسرے تک کون پہنچائے گا؟ پھر صلح معاہدے کیسے ہوں گے؟ تو قتل کوئی نہیں کرتا تھا۔ لیکن کافروں نے اس قانون پہ اوپر بھی عمل نہیں کیا۔ جب حضرت خراش وہاں پہنچے، ان کے اونٹ کو انہوں نے قتل کر دیا اور ان کو ڈھونڈنے لگے۔ کچھ لوگوں نے ان کو بتا دیا۔ یہ وہاں پہ اپنی جان بچا کے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے اور ساری صورتحال، کیونکہ ذمہ داری تھی، ساری صورتحال آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھ دی۔ پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر تم جاؤ، وہاں جاؤ اور مکہ کے لوگوں کو کہو کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آ رہے، ہم تو عمرے کے ارادے سے آ رہے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میری جگہ کسی اور کو بھیج دیں، میرے مزاج میں سختی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں لڑائی ہو جائے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس مشورے کو پسند فرمایا ٹھیک ہے۔ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بھیجا گیا۔ جب آپ وہاں پہنچے، آپ مالدار بھی تھے، آپ کے تعلقات بھی تھے، سارا کچھ، تو کافروں نے کہا عثمان تیرے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، خاندانی تعلقات ہیں، اگر تو چاہے تو طواف کر لے حرم کا، تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف نہیں کریں گے، عثمان طواف نہیں کر سکتا ہے۔ عثمان طواف نہیں دیکھتا ہے، عثمان تو محمد مصطفیٰ کو دیکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے انکار کر دیا، انہوں نے روک لیا، بحث و مباحثہ میں نے روک لیا۔ پیچھے یہ خبر پھیل گئی حدیبیہ کے مقام پہ، جانور بھی ساتھ ہیں، بہت ساز و سامان ہے جو عمرے کے دوران ادا کیا جاتا ہے۔ ذی القعدہ کا مہینہ تھا، خبر پھیل گئی وہاں پہ کہ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ جب یہ خبر پہنچی نا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آ گئے۔ فرمایا کون ہے جو قتل کے اوپر بیعت کرے؟ یہ قتل کے اوپر بیعت نہیں تھی، ایک مسلمان کے خون کا قصاص لینے کے لیے بیعت نہیں تھی کہ کسی کی کیا جرت ہوئی کہ ایک مسلمان کو شہید کر دے۔ ہم بار بار پیغام پہنچا رہے ہیں کہ ہم قتل کے ارادے سے نہیں آئے، خون ریزی کے جنگ سے ارادے سے نہیں آئے، ہم تو عمرے کے ارادے سے آ رہے ہیں۔ پھر کسی کو جرت ہوئی وہاں پہ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تو صحابہ اکرام اتنے جوش میں آئے کہ ایک ایک شخص نے 100 دفعہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پہ بیعت کی، 100 دفعہ جلال ایمانی جذبے کے ساتھ۔ سب سے پہلے جس شخص نے اٹھ کر بیعت کی اس کا نام تھا حضرت سینان رضی اللہ تعالیٰ، سب سے پہلے انہوں نے بیعت کی۔ یہ بیعت ہو رہی ہے، تمام صحابہ کرام حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ میں اپنے ہاتھ دیے ہوئے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک بغیر تشبیہ و تمثیل کے اوپر رکھا۔ یہاں پہ قرآن نے بڑی پیاری بات کہی،
یہ عظمت مصطفیٰ کی بات ہے، عزت مصطفیٰ کی، مقام مصطفیٰ کی، رفعت مصطفیٰ کی سلسلہ۔ فرمایا وہ جو ہاتھ اوپر تھا نا، وہ مصطفیٰ کا ہاتھ نہیں تھا، وہ اللہ کا ہاتھ تھا۔ اتنی بڑی بات کہہ دی۔ اب اگر کوئی آج کہہ دے تو کیا ہو جائے گا؟ کیا کہیں گے لوگ؟ یہ شرک ہو گیا۔ مصطفیٰ کو کس سے ملا دیا؟ اللہ سے ملا دیا۔ اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ید اللہ فوق، وہ حقیقتاً تو اللہ کا ہاتھ نہیں تھا نا۔ یہ لفظ کیوں فرمائے؟ عظمت مصطفیٰ کی طرف اشارہ، عزت مصطفیٰ کی، رفعت شان کمالات مصطفیٰ کی طرف اشارہ کیا۔ فرمایا میرے مصطفیٰ کے ہاتھ جیسا کسی کا ہاتھ نہیں ہے، تو پورے کا پورا میرے مصطفیٰ جیسا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ ید اللہ فوق ایدی، فرمایا ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اور فرمایا اس ٹائم جو بیعت کر رہے تھے آپ کے ہاتھ کے اوپر، اللہ سب سے راضی ہو گیا، اللہ سب سے راضی ہو گیا۔ جہاں بیعت ہو رہی ہے جس درخت کے نیچے، اس درخت کا بھی ذکر ہوا، جو بیعت کر رہے ہیں ان کا بھی ذکر ہوا، جس جگہ ہو رہی ہے اس جگہ کا بھی ذکر ہویا۔ فرمایا جتنے بھی لوگ اس بیعت میں شریک ہیں، اے میرے مصطفیٰ ان کو بشارت دے دے کہ اللہ نے ان کے ساتھ اپنی جنت عطا کرنے کا وعدہ کر لیا۔ 1400 صحابہ کرام نے بیعت کر لی۔ ادھر کچھ دن گزر چکے ہیں، ساز و سامان ختم۔ صحیح بخاری شریف دیگر تمام کتب حدیث میں ہے، یہ تو متواتر حدیث ہے۔ متواتر مطلب اتنی کثرت کے ساتھ روایت ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، جس کا انکار بھی کفر کے قریب ہوتا ہے۔ پانی ختم ہو گیا ہے، صحابہ کرام حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، آپ یہ واقعہ جو ہے نا روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک برتن میں تھوڑا سا پانی تھا، صحابہ کرام نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی برتن میں تھوڑا سا پانی ہو، کچھ بھی ہو، وہ پانی لے کے آ گئے۔ آپ نے سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ پانی کا چشمہ اب کہیں نہیں ملے گا، یہ کہیں نہیں ملے گا قیامت تک، یہ وہی چشمہ تھا۔ آپ نے اپنا اور زمین کے اوپر بھی یہ چشمہ نہیں ہے، کہیں نہیں ہے یہ چشمہ، یہ ان 1400 کے نصیب میں آیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دست مبارک ایسے رکھا، اپنی مبارک انگلیاں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں اگر اس دن 1,00,000 لوگ بھی ہوتے تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک سے پانی کے جو چشمے جاری ہو رہے تھے، 1,00,000 بھی سیراب ہو جاتے پر وہ چھوٹے سے برتن سے پانی ختم نہ ہوتا۔ 1400 کے قریب لوگوں نے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پانی پیا بھی، غسل بھی کیا، وضو بھی کیا، اپنے برتن بھی بھر لیے، جانوروں کو بھی پلایا۔ جب دیکھا گیا تو پانی اتنے کا اتنا ہی تھا جتنا مصطفیٰ کریم کو دیا گیا تھا۔ سبحان اللہ، یہ چشمہ کہیں نہیں ملتا، یہ چشمہ حدیبیہ کے مقام پہ ہمارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارکہ سے جاری ہوا۔ فرمایا اگر کوئی عصا مارے اور پتھر سے چشمہ جاری ہو جائے تو اس کو موسیٰ کہتے ہیں علیہ السلام، اور اگر کوئی بغیر عصا مارے اپنا دست مبارک سامنے کر دے اور مبارک انگلیوں سے چشمے جاری ہو جائے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسے امام الانبیاء کہتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا حبیب عصا مارے، پتھر کے اوپر مارے، پتھروں سے تو چشمے جاری ہوتے ہیں، یہ فرمایا اپنا دست مبارک آگے کر دیں۔ آج اس چشمے سے پانی پلائیں گے جو جنت کے اندر بھی نہیں ملے گا، یہ چشمہ جنت میں بھی نہیں ہے، یہ جنت سے بھی بڑا قیمتی چشمہ تھا ان 1400 صحابہ کرام کے لیے۔ ادھر کافروں کی بڑی تعداد جمع ہو چکی ہے۔ بنو خزاعہ قبیلہ تھا، اس کا میلان مسلمانوں کی طرف تھا۔ یہ حلیف بھی مسلمانوں کا بنا تھا، حلیف کہتے ہیں دوست بننا، آج کے دور میں اس کی زبان بولی جاتی ہے اتحادی بننا۔ کیا بننا؟ اتحادی۔ یہ اتحادی بھی مسلمانوں کا بنا تھا۔ ادھر بنو بکر تھا جن کے ساتھ ان کی لڑائی چلتی تھی، وہ مکہ کے کافروں کا اتحادی بنا تھا، حلیف بنا تھا۔ انہوں نے اطلاع پہنچا دی کہ مکہ کے کافر بڑا لشکر لے کے فلاں مقام میں حدیبیہ کے قریب جمع ہو چکے ہیں۔ ادھر جب بیعت ہوئی نا تو مکہ کے کافر ڈر گئے۔ انہوں نے کچھ لوگوں کو بھیجا جس میں حضرت عروہ ابن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کچھ لوگ اس وفد کے اندر شامل تھے۔ ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت عروہ ابن مسعود
یہ غزوہ تبوک کے بعد جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لا رہے تھے اس ٹائم انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. ابھی اسلام قبول نہیں کیا. ابھی تو حضرت خالد ابن ولید نے بھی اسلام قبول نہیں کیا. یہ بھی نگرانی کے لیے نا کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں, کیا انتظام کر رہے ہیں, کوئی لڑائی وغیرہ تو نہیں ہے, جنگ کا ارادہ تو نہیں ہے. یہ بھی سارا کچھ وہاں دیکھ رہے تھے چھپ چھپا کے. ابھی یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. اب معاہدہ لکھا جانا تھا. یہ معاہدہ بظاہراً کمزور تھا مسلمانوں کے لیے, لیکن حقیقتاً اس کے بڑے دور رس نتائج تھے جو صرف نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی. جیسے معاہدہ کیا گیا اس کے اندر 10 سال کے لیے جنگ بندی کی گئی. 10, یہ تو دونوں کے لیے فائدہ مند تھا, تبلیغ کے لیے بڑا فائدہ مند تھا. اس کے بعد یہ جو شرط رکھی گئی نا, یہ کہا گیا کہ اگر کوئی بھی شخص, کوئی مسلمان جو ہے مکہ سے بھاگ کے مدینہ جاتا ہے تو مدینہ والے اس کو واپس کریں گے. اگر مدینہ سے کوئی مسلمان مکہ آ جاتا ہے اور مکہ والے اس کو قیدی بنا لیتے ہیں پھر مکہ والے اس کو واپس نہیں کریں گے. یہ شرط تھوڑی بڑی سخت تھی. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی قیدی بنا لیا جائے ویسے ہی, اگر مسلمان قیدی بنے گا ہمارے پاس تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. اگر ہمارا کوئی بندہ قیدی بنے گا آپ کے پاس, آپ اس کو چھوڑنے کے پابند ہوں گے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے معاہدے کو فرمایا ٹھیک ہے. حضور کی جو نگاہ دیکھ رہی تھی وہ ان کو نہیں پتا تھا. بعض صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ معاہدہ بڑا کمزور ہے. حضور نے فرمایا, اس ٹائم یہ پوری صورت نازل ہوئی, یہ پوری صورت جس کو سورہ فتح کہتے ہیں, جس کو سورہ فتح کہتے ہیں. سورہ فتح کے اندر سب سے پہلے غزوہ خیبر کی بشارت دی گئی کہ خیبر ہم آپ کو فتح کی صورت میں دیں گے. اس کے بعد اس کے اندر فتح مکہ کی بشارت دی گئی. اس کے بعد اس میں غزوہ حنین کی بشارت دی گئی. اس کے بعد اس کے اندر قرآن نے فرمایا بھی ہم آپ کو ایسی ایسی فتوحات عطا کریں گے کہ عرب ان کے ساتھ لڑائی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے. وہ سپر پاوریں جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتح ہوئی, روم کی, ایران کی, بڑی بڑی سلطنتیں تھی, ریاستیں تھی, سپر پاوریں تھیں, یہ ساری کی ساری فتوحات صلح حدیبیہ کے موقع پہ سورہ فتح کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دی تھی. ابھی 2 سال کا عرصہ نہیں گزرا تھا فتح مکہ ہو گئی. پورے کا پورا عرب اپنی گردنیں جھکائے مصطفیٰ کے سامنے کھڑا تھا. ساری نگاہ مصطفیٰ کریم کے اوپر تھی. حضور نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا, فرمایا جاؤ تم آزاد جاؤ. آپ کا یہ حسن معاملہ دیکھتے ہوئے کتنے لوگ وہاں پہ مسلمان ہو گئے. جب یہ بیعت ہوئی انہوں نے بھیجا, معاہدہ ہوا. معاہدہ لکھنے والے کون تھے؟ ادھر سے معاہدہ لکھنے والے آقا کریم علیہ السلام کی طرف سے مولا علی پاک تھے, وہ لکھ رہے تھے. جب انہوں نے معاہدہ پڑھا تو لکھا ہوا تھا من رسول اللہ, من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عروہ ابن مسعود اور دیگر جو وفد کے اندر لوگ شامل تھے انہوں نے کہا ہم تو رسول اللہ کو نہیں جانتے, ہم تو جانتے ہیں محمد ابن عبداللہ کو. اس کو جانتے ہیں محمد ابن عبداللہ. ہم تو محمد رسول اللہ کو جانتے ہیں. اگر جانتے ہوتے تو یہ معاہدہ کیوں ہوتا, روکتے کیوں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ سفارتی چیزیں سکھائیں. فرمایا اگر ایسا معاملہ آ جائے تو کچھ کمپرومائز کیا کرو حکمت کے تحت. یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ جلال ہی دکھانا ہے, جلال ہی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے فرمایا رسول اللہ جو ہے نا آگے سے یہ کاٹ دو, صرف یہ لکھ دو محمد ابن عبداللہ, محمد ابن عبداللہ. مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے یا رسول اللہ یہ میں کاٹ نہیں سکتا, اگر آپ کاٹ دیں تو ادب تھا نا, ادھر یہ ادب ہے, میں نہیں کاٹ سکتا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کاٹ کے اتنا لکھ دیا کہ محمد ابن عبداللہ. یہ معاہدہ ہو کے عروہ جو ہے یہ معاہدہ لے کے مکہ کے کافروں کے پاس چلا گیا. سارے راضی تھے کہ جو آپ کہو گے ٹھیک ہے, جو معاہدہ کر سالس ہو آپ, جو معاہدہ کر کے آؤ گا میں منظور ہے. انہوں نے کہا منظور کرنا پڑے گا, منظور ہے نہیں, تمہارے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ اس معاہدے کو رد کر دو. انہوں نے کہا بھی تجھے کیا ہو گیا, تو نے دیکھا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے یہ دیکھا ہے, میں بڑی بڑی ریاستوں کے بادشاہوں کے درباروں میں محلات میں گیا ہوں,
ان کے وزراء کو دیکھا ہے، ان کے خادموں کو دیکھا ہے، پر جو محمد ابن عبداللہ کے غلام ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، جو ادب وہ کرتے ہیں، اس طرح تو بڑے بڑے بادشاہوں کے وزراء بھی اس کا ادب نہیں کرتے ہیں جس طرح یہ ادب کر رہے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ انہوں نے کہا دیکھا کیا تم نے، کیسا ادب؟ انہوں نے کہا جب وہ وضو کرتے ہیں تو پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، ایسے پھر رہے تھے جیسے کوئی طواف کر رہا ہو کہ پانی کا کوئی نہ کوئی قطرہ اس کو مل جائے جو مصطفیٰ کریم کے جسم اطہر کے ساتھ مس ہوا ہو۔ جب وہ اپنا قصر کروا رہے تھے، سر مبارک کے بال کٹوا رہے تھے، تو سارے لوگ طواف کی صورت میں ایسے پھر رہے تھے کوئی نہ کوئی مبارک بال ان کو مل جائے، منہ مبارک۔ اور فرمایا جب کوئی بھی پانی ان کے جسم اطہر کو مس کر رہا تھا تو لوگ جو ہیں اپنے ہاتھ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کو ایسے لگا رہے تھے برکت حاصل کر۔ میں نے یہ کسی کے محل میں نہیں دیکھا ہے، جو حدیبیہ کے مقام پہ میں نے محمد مصطفیٰ کا ادب دیکھا ہے۔ جو اتنا کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ تمہاری تلواروں سے ڈر جائیں گے؟ وہ تمہارے حملے سے ڈر جائیں گے؟ تمہیں ڈرنا پڑے گا۔ 1.5 سال کا عرصہ نہیں گزرا، پھر دنیا نے دیکھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا ہوا معاہدہ جو ہے بالکل حق اور سچ اور صحیح ثابت ہوا۔ جو نگاہ نبوت دیکھ سکتی ہے وہ عام شخص کی نگاہ نہیں دیکھ سکتی ہے۔ اسی کو تو کہتے ہیں غیب کی خبریں، اسی کو کہتے ہیں غیب کا علم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم غیب کی خبریں کسی کو نہیں بتاتے سوائے اپنے چنیدہ اور پسندیدہ انبیاء اور رسول کو بتاتے ہیں، ان کے اوپر غیب کی خبریں نازل ہوتی ہیں۔ یہاں پہ یہ معاہدہ ہوا، یہ سارا کچھ ہونے کے بعد جب یہ ساری فتوحات، یہ معاہدہ ہو گیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے اپنے جانور ذبح کر دو، احرام کھول دو۔ اب سارے پریشان بیٹھے ہیں۔ اس سفر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ محترمہ ساتھ تھی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ خود نہیں کریں گے، اگر آپ اپنا جانور پہلے ذبح کر دیں تو پھر یہ بھی کر دیں گے آپ کو دیکھتے ہوئے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جانور پہلے ذبح فرمایا، پھر اس کے بعد ہر ایک نے دیکھتے ہوئے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق اپنے اپنے جانور ذبح کرتے چلے گئے۔ اس طرح وہاں سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بغیر عمرہ کیے واپس آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عزت، شان و شوکت اور جاہ و جلال کے ساتھ آپ کو مکہ مکرمہ میں داخل فرما دیا اور فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ یہ وہی فتح مبین ہے جس کا وعدہ ہم نے صلح حدیبیہ کے مقام پہ کیا تھا۔ اس کے بعد سورہ حجرات ہے۔ سورہ حجرات یہ ساری کی ساری جو ہے ادب مصطفیٰ کے اوپر ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب۔ فرمایا جب بھی ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے آوازیں بلند نہ ہو، تم نے ان سے پہلے نہیں بولنا ہے، ان سے سبقت نہیں لے کے جانی ہے، آوازیں پست رکھنی ہے۔ تھوڑی سی بھی آواز بلند ہو گئی تو تمہارے سارے اعمال اور نیکیاں ضائع کر دی جائیں گی۔ جس طرح اس ٹائم یہی ادب ضروری تھا، اسی طرح آج بھی یہ ادب ضروری ہے۔ مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے قریب کوئی بھی شخص جاتا ہے، تھوڑی سی بھی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ تھوڑی سی بھی ہو گئی، قرآن نے فرمایا عمل بھی ضائع کر دیں گے اور توبہ کی توفیق بھی نہیں دیں گے، توبہ کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ تیسری بات علماء نے یہ لکھی کہ صرف یہ آپ کی بارگاہ کے اندر کا خاص ادب نہیں ہے، جہاں جہاں آپ کی بات ہوگی، جس مجلس کے اندر یہ کہا جائے گا قال رسول اللہ قال رسول اللہ، ہر اس مجلس کا بھی یہی ادب ہے، یہی ادب کہ اگر اس مجلس کے اندر بھی تھوڑی سی آوازیں بلند ہو گئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے، جو کلام ہے، جو حدیث مبارکہ اس کے اوپر آواز بلند ہوئی ہے، وہاں بھی قرآن کا یہی حکم ہے جو خاص بارگاہ کا حکم تھا۔ اس کے بعد سورہ حجرات کا دوسرا حصہ معاشرے کا ہے، معاشرے کا۔ فرمایا غیبت چھوڑ دو۔ کیا تم پسند کرو گے اپنے بھائی کا گوشت کھانا؟ یا بھائی کا گوشت آج کا تو پسند کر لے گا مومن مسلمان، اللہ یعذ باللہ، آج تو یہ بعید ہی نہیں ہے۔ آج کا مسلمان وہ کہاں کا مسلمان ہے جن کے ساتھ یہ بات ہو رہی ہے؟ فرمایا کیا تم یہ پسند کرو گے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھا لو؟ جس طرح بھائی کا گوشت کھانے کو ناپسند کرتے ہو، فرمایا اسی طرح غیبت کو بھی ناپسند کرو، غیبت نہ کرو۔
ہماری مجلس شروع ہوتی ہے کس سے؟ غیبت سے. اور اختتامی الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ جب تھک جاتی ہے نا زبان غیبت کر کر، ٹھیک ہے جی ہن چلیے پھر بڑا ٹائم ہو گیا. اور بڑا ٹائم ہو گیا مطلب کیا؟ ہن غیبت واسطے کوئی گلا نہیں ہے، کوئی نہیں، بڑھیا ہو گیا. کل کوئی اور شیطان ذہن میں ڈالے گا، پھر آگے غیبت کریں گے، آگے پھر آرام سے بیٹھیں گے. اس کے بعد فرمایا سورہ قاف میں، فرمایا اس دن سے ڈرو جس دن لوگوں کی آنکھیں باہر آ رہی ہوں گی اور دوزخ کی آگ کے اوپر انہیں پیش کیا جا رہا ہوگا. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا، ہر دوست دوسرے دوست سے کہے گا اوے بدبخت تو ہمیں کدھر لے آیا، تیری دوستی ہمیں کس تباہی و بربادی میں لے گئی. یہ تیری دوستی کی وجہ سے یہاں پہ آ کے کھڑا ہوں. وہ دیکھ وہ فلاں کا دوست، فلاں کا تو وہ دیکھ وہ جنت کی طرف جا رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ. اس کے بعد فرمایا لوگوں یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں یہ ساری کی ساری حق ہیں اور تمہارے رب کی طرف سے ہیں، حتمی فیصلے ہو چکے ہیں، ان کے اندر کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا.